کہتے ہیں کہ میری رہائش شاہ فیصل کالونی میں ہے اور یہ واقعہ بذات خود ان کے ساتھ تو نہیں مگر ان کے خاندان کے ایک فرد ہیں جو ان کے والد کے کزن ہیں، یعنی ان کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان کے ساتھ پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا جو ہیں وہ کیماڑی میں رہتے ہیں اور ایک جگہ پہ جاب کرتے ہیں جو وہاں سے کافی دور ہے، انڈسٹریل ایریا کے اندر۔ جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ اکثر ان کا آنا جانا لیٹ نائٹ ہوتا ہے گھر پر اپنے، لیکن اتنا زیادہ لیٹ نائٹ نہیں آتے ہیں وہ۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات دن میں یا رات میں شفٹیں الگ الگ جب چینج ہوتی ہیں تو انسان لیٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معمولات زندگی کچھ ان کے بھی تھے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میرے چچا ایک دن تھوڑا زیادہ لیٹ ہو گئے تو ان کے ایک دوست تھے جو ان کے بچپن کے دوست تھے، یعنی انہوں نے پڑھا لکھا ساتھ اور جوان ساتھ ہوئے، کالجز ساتھ پڑھے اور اتفاق سے جاب بھی لگی تو وہ بھی دونوں کی ایک ہی جگہ لگی۔ ان کے دوست نے بولا یار ایک کام کرتے ہیں، آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور ہم گپ شپ لگائیں گے، تھوڑا بیٹھیں گے، باتیں باتیں کریں گے، کافی دن ہو گئے ہم نے گیٹ ٹوگیدر نہیں کیا، بیٹھے نہیں ایک ساتھ۔ تب ان کے بچپن کے دوست تھے، وہ ان کی بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب اپنے دوست کے ساتھ لیٹ نائٹ ایسا وقت ہو گیا تھا کہ جس میں وہ گھر جاتے تھے، لیکن ان کے دوست جو تھے ان کے چچا کے وہ لیٹ نائٹ جاتے ہوں گے، لیکن وہ ذرا جلدی نکل جاتے تھے اپنے گھر کے لیے کیونکہ ان کا گھر بھی کیماڑی میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو میرے گھر چلو۔ اب جہاں ان کے دوست کا گھر تھا درمیان میں جس جگہ وہ جاتے تھے تو اس روڈ سے گزرتے ہوئے وہاں سے وہ چلے جاتے تھے تو درمیان میں کار ساز وغیرہ کا ایریا آتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے باتیں کی، کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اب تقریباً 2 سے 2:30 بجے کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے دوست سے اجازت چاہی کہ یار اب میں جاؤں گا گھر، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ ان کے گھر سے نکلے، روانہ ہوئے کارساز سے ہوتے ہوئے۔ کارساز پہ کوئی ایسی بات ان کے ساتھ پیش نہیں آئی اور وہ آرام سے سیدھا اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ اب جیسے ہی وہ کیماڑی کا ایک پل آتا ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کیماڑی جانے سے پہلے نیٹی جیٹی کا ایک پل آتا ہے، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے چچا دوست نیٹی جیٹی کے پل کے اوپر چڑھ تو وہ آرام سے گئے، لیکن جیسے ہی اترنے لگے تو درمیان میں بالکل، کیونکہ رات کا وقت ایسا پہر تھا، 3 بجے کا وقت، 3:30 بجے کا وقت، ایسا پہر تھا کہ آپ یہ سمجھیں کہ پریشان ہو گئے کہ اتنی رات میں اس وقت یہاں پر چادر اوڑھ کے درمیان میں کون سو رہا ہے۔ ان کے پہلا دھیان یہ آیا کہ ممکن ہے کہ کوئی سو رہا ہو، لیکن ایک عجیب کشمکش میں الجھا ہوا تھا ان کا دماغ اور وہ کچھ ان کو پریشانی لاحق تھی کہ آخر کون ہو سکتا ہے۔ وہ دلیر آدمی تھے، انہوں نے اتر کے وہاں جا کر دیکھنا مناسب سمجھا کہ صورتحال کا جائزہ لیں، آخر ماجرا کیا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جیسے وہ اتر کے گئے اور اس چیز کے پاس پہنچے، وہ ایک دور سے ہی سفید کپڑوں میں کوئی چیز جیسے لپٹی ہوئی بوری ٹائپ، ان کو لگا کہ کوئی چیز ہے۔ جیسے وہ پہنچے تو ان کو باقاعدہ انہوں نے دیکھا کہ کوئی بوڑھی عورت ہے، جیسے کہ کسی کو تدفین سے پہلے غسل دے کے لٹایا جاتا ہے، بالکل سفید کپڑے کفن میں وہ وہاں لیٹی ہوئی۔ تو پریشان سے ہوئے کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں اس کو دیکھ ہی رہے تھے، ان کا ذہن الجھا ہوا تھا کہ وہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ان کے چچا بالکل حواس باختہ ہو کے اوپر کی طرف بھاگے جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی، کیونکہ انہوں نے کچھ فاصلے پر اپنی گاڑی روک کر نیچے کی طرف تھوڑا پیدل چل کے آئے تھے۔ وہ کہتے ہیں وہ جیسے بھاگے اور اپنی گاڑی پہ بیٹھے، اب انہوں نے گاڑی نیچے اتارنے کے بجائے واپس گھما کے اوپر چڑھانے مناسب سمجھی کہ کسی طرح میں یہاں سے نکلوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سائیڈ مرر میں، جو موٹر سائیکل کا چھوٹا مرر ہوتا ہے اکثر گاڑیوں میں، ویسے تو کراچی میں نہیں ہوتا لوگوں کے پاس، لیکن اتفاق سے ان کی گاڑی میں موجود تھا،
انہوں نے اس میں دیکھا کہ وہ چیز تیزی سے ان کی طرف لپکتی ہوئی آ رہی تھی، اور جیسے کوئی ٹورنیڈو جسے ہم کہتے ہیں بگولا ہوا کا، اس طرح وہ گھومتے گھماتے وہ سمجھ رہے کہ نیچے جا رہی ہے، دراصل وہ نیچے نہیں اوپر کی طرف آ رہی تھی ان کے پیچھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جتنا ممکن ہو سکا گاڑی کو اسپیڈ دی، تیز بھگایا، اور کسی بھی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور ایک مخصوص جگہ پر، ایک ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیف سائڈ ہو کر انہوں نے کال کی اپنے دوست کو، کہا کہ بھائی یہ میرے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا ہے اور میں اس وقت بڑی مشکل میں گر گیا ہوں، تم کہاں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں تو گھر پہ ہوں، تم مجھے چھوڑ کے گئے ہو، تم ایسا کرو کارساز پہ پہنچ کے مجھے کال کرو۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بمشکل گاڑی کو چلایا اور کارساز تک جیسے تیسے پہنچے، اور اتفاق سے ان کے دوست وہاں پر جب انہوں نے کہا جس پوائنٹ پہ، اتفاق سے اسی جگہ پہ وہ مل گئے، کہیں آگے پیچھے نہیں تھے وہ، وہاں وہ پہنچ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور جا کے وہ ان کے گھر پہ انہوں نے رات گزاری، اور صبح پھر وہ اپنے گھر آئے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ صبح اپنے گھر آئے تو انہیں شدید بخار، اور جسم ان کا ایسا ٹوٹ رہا تھا، جل رہا تھا، جس کی یہ تمام چیزیں اس خوف کی وجہ سے تھیں جو رات میں ان کے ساتھ پیش آیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ہمارے ایک عزیز دوست کے چچا کے ساتھ پیش آیا، اور ہم نے آپ کی سماعتوں تک پہنچایا۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے، سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، اور آپ بھی ایسے مواقعوں سے بچنے کے لیے رات میں سفر کرنے سے پرہیز کریں گے، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ رات، لیٹ نائٹ، دیر رات کہیں نہ جائیں، سفر نہ کریں، سفر کریں بھی تو ویرانوں سے بچیں۔ اور ویسے بھی کہا گیا ہے کہ اگر رات کے وقت، علماء بھی کہتے ہیں کہ آپ کا شہر، آپ کی بستی، حتیٰ کہ آپ کی گلی اور روڈ تک کے بارے میں کہا گیا کہ جب وہاں انسانی چھاپ، یعنی ان کے پیروں کی چلنے کی جو چھاپ ہوتی ہے یا چلنے کی جو دمک ہوتی ہے، جب وہ بند ہو جائے تو آپ کو رات میں نہیں نکلنا چاہیے۔